بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف۔ اللہ وہ ذات ہے جو بادشاہ ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے ہے، جو حق، سچا اور تمام صفات کا حامل ہے۔ وہ اپنے وجود حقیقی میں منفرد ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی تمام مخلوقات بندگی کرتی ہے، وہ اس بات کا مستحق ہے۔ اور کہا گیا کہ وہ واجب الوجود ہے، مطلب اس کا ازل تا ابد تک موجود رہنا یقینی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، جو شروع کرتے ہیں اپنا جز نمبر 7۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یہ آیات جو ہے حبشہ میں رہنے والے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ کو اپنا مکتوب دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا، جو انہوں نے جا کر اسے سنایا۔ نجاشی نے وہ مکتوب یعنی وہ جو بھی میسج تھا وہ سن کر حبشہ میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علماء وغیرہ کو بھی جمع کیا۔ پھر جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی رسالت کا ذکر ہے، جسے سن کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ رواں ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے۔ رائٹ، اور کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے۔ جب آپ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ انہی لوگوں کا ذکر جو ہے یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو، اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ یعنی ایک جیسے ہم دیکھتے ہیں نا عربس کو کہ ان کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں واللہ واللہ بولتے رہتے ہیں، تو وہ ان کی ہیبٹ ہے، بائی ہیبٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تو اس کی پکڑ نہیں ہے، لیکن ہاں جو باضابطہ ایک کسی خاص موقع پر خاص طریقے سے قسم کھائی جائے گی تو اس پہ پکڑ ہے۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ وہ جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی یہ سب کرنے کا، 10 لوگوں کو کھانا بھی کھلائے یا کپڑے پہنائے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا، یہ آستانے اور یہ پانسیں، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔
پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہوگے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ اختیار کریں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کے زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا اسی کے ہم پلا ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کا کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر احرام کی حالت میں ہم نے پڑھا کہ اس سچویشن میں، اس حالت میں شکار نہ تو انسان خود کرے گا یا کسی دوسرے شکاری کی مدد کرے، یہ بھی منع ہے، یعنی دونوں باتیں جو ہیں حالت احرام میں منع ہے۔ اور یہاں پر آپ کی جو صفت آئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ ایسا غالب ہے کہ اس تک پہنچنا یا برائی کو پہنچانا دونوں ناممکن ہے، اس کی طاقت اور رسائی جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے۔ بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ آگے دیکھیں 97۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور مائع حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلاؤں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے۔ کیونکہ دیکھیں عرب میں کعبے کی حیثیت جو ہے وہ صرف ایک مقدس عبادت گاہ ہی کی نہیں تھی، بلکہ اس کے ذریعے ان کے بہت سے دوسرے مسائل بھی حل ہوتے تھے، جیسے معاشی اور مدنی زندگی کا یہ سہارا بھی بنا ہوا تھا۔ تو حج اور عمرے کے لیے سارا ملک جو ہے اس کی طرف کھنچ کر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر یہاں کر رہے ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے، علیم ہے وہ۔ اللہ کی صفت کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کی سرگوشیاں نہیں جانتا، بلکہ اس کے دکھ، درد، غم، جذبات، خوشی، غصہ، بغض، نفرت، دشمنی، محبت، خیانت، ہر چیز سے واقف ہے۔ سیم ٹائم پہ وہ اس آسمانوں کی وسعتوں کو بھی جانتا ہے، رائٹ؟ جیسے یہاں پر آسمانوں کی وسعت کا ذکر ہے، اور آسمان کی وسعت کے بارے میں اگر آپ سائنس کو اٹھائیں، اس کی بکس اٹھائیں اور لنکس اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی کائنات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کے بارے میں وہاں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے جو کہ انسان کو بڑی محنت تک دعا کرنی پڑتی ہے تب جا کے وہ کچھ ڈسکور کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی وسعت کا بھی علم ہے، اور اسی لمحے وہ ہم سب کے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، کہاں کون سا انسان، ایون کہ کوئی جانور بھی کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، ان سب کا علم جو ہے اس کے پاس موجود ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے 2 قدموں کے درمیان میں کیا ہے ہمیں وہ بھی نہیں پتا ہوتا، سو رہے ہوں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ کب کروٹ ہم نے بدلی اور کس حال میں ہے، ہاتھ کہاں ہے، یہ تک نہیں معلوم۔ اور بعض اوقات
اگر کوئی کمرے میں ہمارے خاموشی سے آ جائے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے بہت ہی وسیع ہے اور وہ ان سب چیزوں سے واقف ہے۔ اور اگلی ہی آیت میں اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی دو صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور ایک تو ساتھ میں یہ بھی کہ وہ شدید سخت سزا دینے والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور غفور الرحیم بھی ہے۔ بالکل اپوزٹ بات ہے، لیکن دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ رکھ کر انسان کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ اگر تم گناہ کرتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تم پکڑے نہیں جاؤ گے، پکڑے تو تم جاؤ گے ہر حال میں، کیونکہ اللہ علیم ہے، پیچھے ہی گزرا ہے، رائٹ؟ لیکن اگر تم معافی مانگو گے تو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیں، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتان تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ آیت 101 میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے، واللہ غفور حلیم۔ اچھا، یہاں پہ پہلے تو یہ بات آپ سمجھیں کہ کس بات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب قسم کے فضول سوالات کیا کرتے تھے، جن کا نہ دین کے کسی معاملے میں ضرورت ہوتی تھی اور نہ ہی دنیا میں۔ مثلا ایک موقع پر ایک صاحب نے بھرے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرا اصلی باپ کون ہے۔ اسی طرح بعض لوگ احکام شریعت میں غیر ضروری پوچھ گچھ شروع کر دیتے اور خواہ مخواہ پوچھ کر ایسی چیزوں کا تعین کروانا چاہتے ہیں جنہیں اسلام نے جس پہ اسلام جو ہے خاموش ہے۔ جیسے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا کیا حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہوگا؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو حج ہر سال پہ فرض ہو جاتا اور پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہیں کر پاتے۔ مطلب یہ کہ اگر کہیں پر دین خاموش ہے تو اس میں جرا نہیں کرنی چاہیے، رائٹ؟ بہت سے مواقع ایسے ہمیں ملتے ہیں، زبردستی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر غفور حلیم آیا ہے، رائٹ؟ اور حلیم جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بردبار ہونا، دور اندیش ہونا، یعنی ایسی ہستی جو عذاب دینے میں جلدی نہ کرے، حالانکہ نافرمانوں کی نافرمانیاں اور حکم کی مخالفت کے باوجود اسے نہ تو غصہ آتا ہے نہ وہ غضب کرتا ہے، یعنی پکڑتا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو جلدی نہیں پکڑتا، اس کا غصہ اور غضب جو ہے اسے فوری انتقام پر آمادہ یعنی راضی نہیں کرتا۔ ایسی ہستی کے لیے یہ حلیم آتا ہے، اور حلیم کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غفور بھی ہے۔ غفور تو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ وہ برائیوں کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ تم نے نہ کوئی بحر مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ جس طرح ہمارے ملک میں گائے، بیل اور بکرے خدا کے نام پر یا کسی بت یا قبر یا دیوتا یا پیر کے نام پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں نا، اس طرح ہوتا ہے کچھ علاقوں میں، یہ کام ہمارے ملکوں میں بھی ہوتا ہے، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی ہے۔ تو اسی طرح زمانہ جاہلیت میں بھی اہل عرب میں یہ طریقہ تھا کہ وہ جانوروں کو جو ہے چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کے الگ الگ نام رکھتے تھے۔ تو بحریہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 بچے پیدا کر چکی ہو اور آخری بار اس کے نر بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہو۔
پھر اسی طرح وسیلہ ایک خاص نام رکھا ہوا نا، یہ سارے نام جو اس آیت میں ابھی آپ نے پڑھا کہ اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر پہلی بار مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا، لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا اور اس کا نام وسیلہ رکھ دیا جاتا۔ اسی طرح حام کا ورڈ آیا یہاں پر کہ حام اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اگر کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہوتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی تھی۔ تو یہ سارا جو ہے زمانہ جاہلیت کے کام ہے جو یہ بے عقل لوگ جو ہے کیا کرتے تھے۔ اس آیت کے آخر میں یہی نا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر بے عقل ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کہ یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں اس سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آئے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گروہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادتیں دیں، یا کم از کم اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ آیت 109 میں دیکھیں، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔ یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، رائٹ؟ اور کیا سوال ہوگا کہ اسلام کی طرف جو دعوت تم نے دنیا کو دی تھی اس کا کیا جواب دنیا نے تمہیں دیا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہم تو صرف ایک جو ظاہری سامنے قوم نے جو بھی جواب دیا، ہمیں زندگی میں جو بھی جواب ملا، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں، اور اس کا صحیح علم تو ہی جانتا ہے، کیونکہ تو کیا ہے؟ کون سی صفت آئی ہے یہاں پر؟ علام الغیوب۔ علام الغیوب جو ہے آپ کو قرآن پاک میں 4 جگہ نظر آئے گا، جس میں سے 2 تو آپ آج ہی پڑھیں گے، ایک یہاں پر اور ایک آگے 116 میں بھی ہے۔ تو علام جو ہے اس کا مطلب غیوب کا مطلب تو غائب ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہے سب کچھ جاننے والا۔ اور آپ میں سے جو لوگ اگر استخارہ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس صفت کا ذکر جو ہے ہمیں اس دعا میں بھی ملتا ہے۔ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری علم کی بدولت خیر و بھلائی کی طلب کرتی ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتی ہوں، اور تیرے فضل عظیم کی طلبگار ہوں، کیونکہ تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے تو کوئی بھی قدرت نہیں، اور ہر قسم کا علم تجھ ہی کو ہے، رائٹ؟ اور میں کچھ نہیں جانتی اور تو تمام پوشیدہ باتوں سے باخبر ہے، رائٹ؟ تو یہ صفت جو ہے آپ کو استخارے میں بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں استخارہ خود کرتے ہوں گے، کرواتے نہیں ہوں گے،
اوکے. تو استخارہ کا مطلب ہوتا ہے مشورہ لینا، اور مشورے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خود کسی سے مشورہ لیں. آپ یہ تو نہیں کہتے کسی کو کہ آپ تم جاؤ فلانے سے جا کے مشورہ لو، ہے نا، آپ خود چاہتے ہیں، خود مشورہ لیتے ہیں. تو اللہ سے بہترین مشورہ دینے والا کون ہوگا؟ سو میں استخارے کو ایک جملے میں جو اس کو ایکسپلین کرتی ہوں وہ یہ کہ نو خسارہ ان استخارہ. ٹھیک ہے نا، کسی قسم کا بھی خسارہ ہو ہی نہیں سکتا استخارہ کرنے میں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی ان لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جب پیدا ہوئے تھے اور جب ان کی ماں لے کر ان کو اپنے قبیلے کے پاس آئی تھی تو وہ انہوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا، جو آگے ڈیٹیل آپ کو مزید ملے گی بھی سورہ مریم میں. تو اس وقت وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی انہوں نے جو ہے خود بات کی تھی، اور ان کو جو معجزات دیے گئے تھے ان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادر ذات اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتا، یعنی وہ بس ہاتھ لگاتے تھے ان کی بیماری جو ہے دور ہو جاتی. تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا، یعنی انہوں نے مردوں کو بھی کئی مردوں کو انہوں نے زندہ کیا تھا اللہ کے حکم سے. اسی لیے بار بار یہ بات کی جا رہی ہے. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ یہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. حواری کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں. رائٹ. تو حواری کس کو کہا جاتا ہے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے کھانے کی ڈیمانڈ کی تھی، تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے دکھائیں آپ کیسے زندہ اور مردہ کرتے ہیں. تو انہیں کیا حکم دیا گیا تھا کہ 4 پرندوں کو پالو اور پھر ان کے حصے کرو، مختلف پہاڑوں پر رکھو. تو یہ بھی بالکل اسی طرح کی بات ہے. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، یا اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت الرزاق جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، اگرچہ رازقین کے انداز میں ہے. الرزاق جو ہے رزق دینے والا، یعنی ہر جاندار کے لیے رزق پیدا کرے اور رزق کو حاصل کرنے کے اسباب بھی مہیا کرتا ہے اور ان کو ان تک پہنچاتا بھی ہے. رائٹ. تو رزق جو ہوتے ہیں نا وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. غالباً ہم پیچھے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. ایک ظاہری جس کے ذریعے قوت چاہیے ہوتی ہے جسم کو، تبھی جسم کام کر پاتا ہے، اور دوسرا رزق جو ہے وہ باطنی ہے، جو ایمان کے لیے قلب کی روشنی اور دین کے لیے رہنمائی بنتا ہے. تو ظاہری رزق کا فائدہ جسم کو ہوتا ہے اور باطنی رزق کا فائدہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں. تو دونوں اقسام کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اور وہی اپنی مہربانی سے اپنے بندوں تک ان تمام رزقوں کو پہنچاتا ہے، مگر جس کے لیے چاہے اپنی مرضی کے مطابق پہنچاتا ہے. رائٹ. کسی کے لیے وہ رزق کو کشادہ بھی کر دیتا ہے، کسی کے لیے رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی ہوگی. آیت 116 میں دیکھیے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. جب
اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا، میں تو وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں، رائٹ، یعنی علام الغیوب ہے۔ یہاں پہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف علام الغیوب آ گئی، اور یہ دونوں اتفاق سے جو ذکر یہاں پر مل رہا ہے ہمیں، یہ آخرت کے دن کی بات ہو رہی ہے، وہاں بھی ایسے ہی ذکر تھا اور یہاں پر بھی ایسے ہی ذکر کیا گیا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ میں اس وقت ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان کے نگراں تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ یہاں پر سزا کی بھی بات ہو رہی ہے اور غلبے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور عزیز الحکیم جو ہے یہ دوبارہ یہاں پر آیا ہے، اور ہم نے کئی دفعہ اس کو ایک ساتھ پڑھا ہے کہ، اور عزیز کے معنی کیا ہے؟ غلبے والا، رائٹ، کنٹرول ہے اس کے ہاتھ، اس کے پاس سب کچھ۔ اور انسان کے پاس دیکھیں اگر طاقت آ جائے، ایبلٹی ہو، اس کے پاس اسٹرینتھ ہو زیادہ، تو وہ اس کے پاس جب یہ سب چیزیں آتی ہیں تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور ظالم بن جاتا ہے، دوسروں کو کمزور اور حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کے پاس طاقت ہے، لوگ کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس طاقت ہونے کے باوجود وہ انسانوں سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، پھر بھی وہ انسانوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے، اور اس کے پیچھے بھی جو ہوتی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز کے ساتھ کبھی حکیم آتا ہے، کبھی غفور بھی آتا ہے نا، مختلف نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے عزیز کے ساتھ آتے رہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیت، اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو آخری صفت ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قدیر کا ورڈ جو ہے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اور کئی اذکار میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ملکیت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ کہا تو اس کے گناہ خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو معاف کر دیے جائیں گے۔ چلیے الحمدللہ آپ کی یہ سورہ جو ہے مکمل ہوئی، سورہ مائدہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں سورۃ الانعام۔ اس سورہ کے 16 رکوع ہیں، اور اس میں بعض انعام یعنی مویشیوں کو کہا جاتا ہے، ان کی حرمت کے بارے میں آپ ذکر پڑھیں گے۔ زمانہ نزول جو اس کے بارے میں ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ پوری سورہ مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی تھی، اور حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن اسما بنت زید کہتی ہیں کہ جب یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی اس وقت آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی، اور اس کے مضامین پہ جب آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سورہ مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। तारीफ अल्लाह ही के लिए जिसने जमीन और आसमान बनाए, रोशनी और तारीकियां पैदा की। फिर भी वो लोग जिन्होंने दावत हक को मानने से इनकार कर दिया है, दूसरों को अपने रब का हमसर ठहरा रहे हैं। वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए जिंदगी की एक मुद्दत मुकर्रर की और एक दूसरी मुद्दत और भी है जो उसके यहाँ तयशुदा है, मगर तुम लोग हो कि शक में पड़े हुए हो। वही एक अल्लाह आसमानों में भी है और जमीन में भी, तुम्हारे खुले और छुपे सब हाल जानता है, और जो बुराई या भलाई तुम कमाते हो उससे खुद वाकिफ है। लोगों का ये हाल है कि उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं जो उनके सामने आई हो और उन्होंने इससे मुंह ना मोड़ लिया हो। चुनांचे अब जो हक उनके पास आया तो उससे भी उन्होंने झुटला दिया। अच्छा, जिस चीज का वो अब तक मजाक उड़ाते रहे हैं, अनकरीब उसके मुतालिक कुछ खबरें उन्हें पहुंचेंगी। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ऐसी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनका अपने अपने जमाने में दौरा रहा है। उनको हमने जमीन में वो इख्तियार बख्शा था जो तुम्हें नहीं बख्शा। उन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाई, उनके नीचे नहरें बहा दी, मगर जब उन्होंने कुफरान नेमत किया तो आखिरकार हमने उनके गुनाहों की पादाश में उन्हें तबाह कर दिया और उनकी जगह दूसरे दौर के कौमों को उठाया। ए पैगंबर, अगर हम तुम्हारे ऊपर कोई कागज में लिखी लिखाई किताब भी उतार देते और लोग इसे अपने हाथों से छू कर देख भी लेते, तब भी इन्होंने हक का इनकार किया है और यही कहते कि ये तो सही जादू है। कहते हैं कि इस नबी पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया। अगर कहीं हमने फरिश्ता उतार दिया होता तो अब तक कभी का फैसला हो चुका होता, फिर उन्हें कोई मोहलत ना दी जाती। और अगर हम फरिश्ते को उतारते तब भी उसे इंसानी शक्ल ही में उतारते और इस तरह उन्हें उसी शुबे में मुब्तला कर देते जिसमें अब ये मुब्तला हैं। ए मोहम्मद, तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर इन मजाक उड़ाने वालों पर आखिरकार वही हकीकत मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक उड़ाते रहे। इनसे कहो, जरा जमीन में चल फिर कर देखो झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ है। इनसे पूछो, आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो किसका है। कहो, सब कुछ अल्लाह ही का है। उसने रहम करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, इसीलिए वो नाफरमानियों और सरकशियों पर तुम्हें जल्दी से नहीं पकड़ता। क़यामत के रोज वो तुम सबको जरूर जमा करेगा। ये बिल्कुल एक गैर मुश्तबे हकीकत है, मगर जिन लोगों ने अपने आप को खुद तबाही के खतरे में मुब्तला कर लिया है वो उसे नहीं मानते। आज 13 को देखिए, रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ ठहरा हुआ है सब अल्लाह का है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। पीछे की आयत में हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला उनकी नाफरमानियों और सरकशियों की बिना पर भी उन्हें नहीं पकड़ता, लेकिन क़यामत के रोज वो सब कुछ जमा जरूर करेगा। इसलिए हम देखते हैं कि इस आयत की पिछले जो जिक्र गुजरा है और इस आयत की मुनासबत से यहाँ पर समी अलीम आया हुआ है। समी, सुनने वाला, हर तरह से सुनने वाला। इंसान की आवाज को तो, लेकिन आवाज के साथ आवाज में भी एक कैफियत होती है ना। आपको आवाज से पता चल जाता है कि सामने वाला खुश है या दुखी है या परेशान है ना। बाज़ वक़्त हम पकड़ लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो हर तरह से खबर रखता है, तो वो उस आवाज को भी सुन लेता है, उसकी कैफियत को भी सुन लेता है। और शायद इसलिए यहाँ पर अलीम का भी लफ्ज जो है आया है कि वो सिर्फ सुनता नहीं है, सुनने के साथ साथ वो समझता भी है, जानता भी है, उसके इल्म में सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप गौर करें तो ये एहसास इंसान को बहुत सुकून भी देता है कि अल्लाह तो जानता है मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे मेरी नीयत क्या थी। अगर कोई दुनिया वाले गलत भी समझते हैं तो अल्लाह तो जानता है ना। अल्लाह हमारी नीयतों से भी वाकिफ है, अलीम है वो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल अगैरुल्लाह, कहो अल्लाह को छोड़कर क्या मैं किसी और को अपना सरपरस्त बना लूं। उस खुदा को छोड़कर जो जमीन और आसमान का खालिक है और जो रोजी देता है, रोजी लेता नहीं है। कहो मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले उसके आगे सर तस्लीम खम करूं, तो बहरहाल मुशरिकों में शामिल ना हो। कहो अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो डरता हूं कि एक बड़े खौफनाक दिन मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। उस दिन जो सजा से बच गया उस पर अल्लाह ने बड़ा ही रहम किया और यही नुमाया कामयाबी है। अगर अल्लाह तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए तो उसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हें इस नुकसान से बचा सके। आयत 18 में देखें, वहुल काहिर फौक़ इबादिही वहुवल हकीमुल खबीर। और अगर वो तुम्हें किसी भलाई से बहरामंद करे
تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی دو صفات جو ہیں ایک ساتھ آئی ہیں، الحکیم اور خبیر. آپ اس آیت کی ابتدا دیکھیں تو وہ کس سے ہو رہی ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ. قاہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ قہر ہے یا قہر جس کو ہم اپنی زبان میں ظلم اور زیادتی کہتے ہیں، بلکہ قہر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ غلبہ اور کنٹرول ہے، اس کو اپنے بندوں پر پوری طرح کنٹرول ہے. وہ ان کی ہر بات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے. اس کا غلبہ اور کنٹرول اپنے سب بندوں پر، تمام مخلوقات پر ہے اور پوری طرح سے. نہ کوئی اس کے غلبے سے، اس کے کنٹرول سے نکل سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے کسی حکم اور اشارے کو ٹال سکتا ہے، اور نہ ہی کسی میں اس کی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے یا کوئی اور کام کیا جا سکتا ہے. تو سبحان اللہ تعالیٰ نے یہ جو قاہر کی سچویشن کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو اپنی دو صفات لائے ہیں، وہ دیکھیں وہ کیا ہے، حکیم ہے اور خبیر ہے. یعنی کنٹرول میں سب کچھ ہے اور وہ پکڑنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ چھوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہاں پر اگر رحیم اور رحمان آ جاتا تو بات اتنی واضح نہیں ہوتی قاہر ورڈ کے ساتھ. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے اس کو متنبع کر دوں. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو اللہ تو ایک ہی ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کی پہچاننے میں کوئی شک نہیں یا دشواری پیش نہیں آتی، مگر انہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال رکھا ہے، وہ اسے نہیں مانتے. رائٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے تھے. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دے. یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہیں اٹھا سکیں گے. یہ جھوٹا بیان دیں گے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. یعنی آخرت کی بات ہو رہی ہے، اس دن بھی یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ خود جھوٹ گڑیں گے، اور ہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے. ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہیں دیں گے. حد یہ کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ ہے کہ سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں. کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی. ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیج دیا جائے تو پھر وہ سب کچھ وہی کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا. یعنی انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ان کو پھر دوبارہ موقع دیتے تاکہ وہ سدھر جائیں، اپنا اصلاح کر لیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دوبارہ ویسے ہی کریں گے اگر انہیں دوبارہ موقع دیا جائے
वापस भेजा जाए तो फिर वही सब कुछ करेंगे जिससे उन्हें मना किया गया है। वो तो है ही झूठे, इसलिए अपनी इस ख्वाहिश के इजहार में भी झूठ ही से काम लेंगे। आज ये लोग कहते हैं कि जिंदगी जो कुछ भी है बस यही दुनिया की जिंदगी है और हम मरने के बाद दोबारा हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। काश वो मंजर तुम देख सको जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। उस वक्त उनका रब उनसे पूछेगा क्या ये हकीकत नहीं है? ये कहेंगे हाँ ऐ हमारे रब ये हकीकत है। वो फरमाएगा अच्छा तो अब अपने इनकार हकीकत की पादाश में अजाब का मजा चखो। नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की इत्तला को झूठ करार दिया। जब अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे अफसोस हमसे इस मामले में कैसी गलती हो गई है, और उनका हाल ये होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और एक तमाशा है। यानी इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया की जिंदगी में कोई संजीदगी नहीं है और ये महज खेल और तमाशे के तौर पे बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि आखिरत की जो जिंदगी है वो पायदार जिंदगी हमेशा रहने वाली है। राइट, तो इस दुनिया में अगर हम कोई तकलीफ भी बर्दाश्त करते हैं तो ये सोचना चाहिए कि इसका अजर जो है हमें एक ऐसी जिंदगी में मिलेगा जो हमेशा हमेशा रहने वाली है। राइट, वरना तो ये जिंदगी बड़ी संजीदा जिंदगी है क्योंकि हमारी अगली जिंदगी इस जिंदगी पर डिपेंड करती है। दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है। हकीकत में आखिरत ही का मुकाम उन लोगों के लिए बेहतर है जो ज़ियाकारी से बचना चाहते हैं। क्या फिर तुम लोग अकल से काम नहीं लोगे? ए मोहम्मद, हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग बनाते हैं उनसे तुम्हें रंज होता है, लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं झुटलाते बल्कि ये जालिम दरअसल अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुटलाए जा चुके हैं मगर इस तकलीफ पर और उन अजियतों पर जो उन्हें पहुंचाई गई उन्होंने सब्र किया यहाँ तक कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गई। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं है और पिछले रसूलों के साथ जो कुछ पेश आया उसकी खबरें तुम्हें पहुंच ही चुकी हैं। ताहम अगर इन लोगों की बेरुखी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो अगर तुम्हें कुछ जोर है तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उनके पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको हिदायत पर जमा कर सकता था, लिहाजा नादान मत बनो। दावत हक पर लब्बैक वही लोग कहते हैं जो सुनने वाले हैं। रहे मुर्दे तो उन्हें तो बस कब्रों ही से उठाया जाएगा और फिर वो इस अदालत में पेश होने वाले हैं होने के लिए वापस लाया जाएगा। ये लोग कहते हैं कि इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई? कहो अल्लाह निशानी उतारने की पूरी कुदरत रखता है मगर इनमें से अक्सर लोग नादानी में मुब्तला हैं। जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवाओं में परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो, ये सब तुम्हारी ही तरह के अनवा हैं। हमने इनकी तकदीर के नौशते में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर ये सब अपने रब की तरफ समेटे जाते हैं मगर जो लोग हमारी निशानियों को झुटलाते हैं वो बहरे और गूंगे हैं, तारीखियों में पड़े हैं। अल्लाह जिससे चाहता है भटका देता है और जिससे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। इनसे कहो जरा गौर करके बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत आती है या आखिरी घड़ी आ पहुंचती है तो क्या उस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? बोलो अगर तुम सच्चे हो उस वक्त तुम अल्लाह ही को पुकारते हो। फिर अगर वो चाहता है तो इस मुसीबत को तुम पर से टाल देता है। ऐसे मौकों पर तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल जाते हो। तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे और उन कौमों के मसाइब और आलाम में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी के साथ हमारे सामने झुक जाएं। बस जब हमारी तरफ से उन पर सख्ती आई तो क्यों ना उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की मगर उनके दिल तो और सख्त हो गए और शैतान ने उनको इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खौफ होकर करते रहो। फिर जब उन्होंने इस नसीहत को जो उन्हें की गई थी भुला दिया तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो इन बख्शिशों में जो उन्हें अता की गई थी खूब मगन हो गए तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया और अब हाल ये था कि वो हर खैर से मायूस थे। इस तरह लोगों की जड़ काट कर रख दी गई जिन्होंने जुल्म किया था और तारीफ है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि उसने उनकी जड़ काट दी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब का मायने हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसको एक वर्ड में बयान किया जाए तो पालनहार भी है। पालनहार का मतलब पालने वाला, और रब वो होता है, वो आका होता है जिसकी अताअत की जाती है और वो मालिक है जो पूरी ताकत रखता है, वो जात और बरतर है, वो मखलूक की इस्लाह करने के का इख्तियार रखता है। कुरान मजीद में ये लफ्ज 961 टाइम्स आया है और हम सब जानते हैं कि
رب سے بہت ساری دعائیں شروع ہوتی ہیں، ہے نا. قرآن پاک کی تو اکثر دعائیں جو ہیں وہ ربنا سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں. آگے دیکھیے، اے محمد ان سے کہو اے محمد ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے. دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چراتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا. ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگتیں گے. اے محمد ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اے محمد تم اس وحی علم کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے. شاید کہ اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کریں. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے. ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا. آیت 54 جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. غفور اور رحیم دو صفات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پر بیان کی گئی ہیں. اور ترجمے سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس طرح سے معاملات کرتے ہیں. اور مجھے یہاں پر وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت بخشنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور یہاں پر مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک ایسا شخص، آپ سب وہ واقعہ پڑھ چکے ہیں بارہا، کہ جس نے 99 قتل کیے تھے اور وہ اپنے کسی عالم کے پاس گیا اور اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ نہیں تمہاری تو بخشش اب ہو ہی نہیں سکتی، تمہیں تو کوئی نہیں معاف کرے گا، اللہ تو نہیں معاف کرنے والا تمہیں. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا تھا. لیکن پھر بھی اس کو اپنے رب پر یقین تھا اور اس نے یقین کیا تھا، اسی لیے وہ برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی طرف روانہ ہو رہا تھا. وہ الگ بات ہے کہ پھر درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا اور اللہ کی رحمت جو ہے پھر اس پر نازل ہوئی تھی. کس طرح سے معلوم ہے نا. اب دیکھیں آپ غفور الرحیم کو آپ یہاں اس واقعے سے بھی سمجھیں کہ وہ معاف کرنے والا ہے. وہ بندہ 100 قتل کرنے کے بعد بھی اللہ سے معافی کی امید رکھتا تھا. ٹھیک ہے، اب اللہ کی رحمت اور اللہ کی حکمت ہی اللہ جانے کہ اس کا انتقال ہو گیا راستے میں. اب جب اوپر سے فرشتے اترے تو کیا ہوا تھا، اس کا جو راستہ تھا نیکی کی طرف جانے والا وہ دور تھا اور جہاں سے گناہ کر کے نکلا تھا، قتل کر کے نکلا تھا، وہ کم تھا. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ جو دور ہوگا وہاں والی جگہ پہ وہی فرشتہ اس کی جان کو جو ہے نکالے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سکیڑ دیا اس کے لیے اور اس کو نیک لوگوں کی طرف جو ہے قریب کر دیا، رائٹ، کلوز کر دیا. اور اس کی جان جو ہے پھر نیک فرشتے نے، نیک روحوں کی روح نکالنے والا جو فرشتہ تھا اس نے نکالی. سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. آگے بڑھتے ہیں. وہ اسے معاف کرتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اے محمد ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کروں گا مگر اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا اور راہ راست پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا. میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز
اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، کیونکہ وہ ڈیمانڈ کرتے تھے نا کہ یہ دکھائیں وہ دکھائیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کی تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور خوبصورت جو ہے نا بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کے علم کو۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، یعنی جب ہم سوتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کرو، آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دیتے ہیں، ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جائیں گے۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے دن فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے محمد ان سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھاتے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالے دار نہیں ہوں، یعنی چوکیدار نہیں ہوں، رائٹ، میں تمہارے اوپر حوالے دار نہیں بنایا گیا ہوں۔ ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے محمد جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، لہٰذا نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو گے، کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار، کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اے محمد ان سے پوچھو، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے؟ تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر دیں جسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، یہاں تک کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے؟ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کے کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے گا اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، اور غیب اور شہادت ہر چیز کا علم اور دانا اور باخبر ہے۔ یہاں پر بھی آپ کی دو صفات جو ہیں آئی ہیں، بلکہ عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے، یہ بھی آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ چلے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو کہ جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو خدا مانتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔
चुनांची जब रात उस पर तारी हुई तो उसने एक तारा देखा, कहा ये मेरा रब है, मगर जब वो डूब गया तो बोला डूब जाने वालों को मैं गर्विता नहीं हूँ। फिर जब चांद चमकता हुआ नजर आया तो कहा कि ये मेरा रब है, मगर जब वो भी डूब गया तो कहा अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई ना की तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। फिर जब सूरज को रोशन देखा तो कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है, मगर जब वो भी डूबा तो इब्राहिम पुकार उठे कि ए बरादरान कौम, मैं उन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। मैंने तो यकसू होकर अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। मैं हरगिज शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। उसकी कौम उससे झगड़ने लगी तो उसने कौम से कहा, क्या तुम लोग अल्लाह के मामले में मुझसे झगड़ते हो, हालांकि उसने मुझे सीधी राह दिखाई है और मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से नहीं डरता। हाँ, अगर मेरा रब कुछ चाहे तो वो जरूर हो सकता है। मेरे रब का इल्म हर चीज पर छाया हुआ है। फिर क्या तुम होश में नहीं आओगे और आखिर में तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से कैसे डरूं, जबकि तुम अल्लाह के साथ उन चीजों की खुदाई में शरीक बनाते हुए नहीं डरते जिनके लिए उसने तुम पर कोई सनद नाजिल नहीं की है। हम दोनों फरीकों में से कौन ज्यादा बेखौफी और इत्मीनान का मुस्तहक है, बताओ अगर तुम कुछ इल्म रखते हो। हकीकत में तो अमन उन्हीं के लिए है और राह रास्त पर वही हैं जो ईमान वाले हैं और जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूद नहीं किया है। आयत 83 वतिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी, ये थी हमारी वो हुज्जत जो हमने इब्राहिम को उसकी कौम के मुकाबले में अता की। हम जिसे चाहते हैं बुलंद मर्तबा अता करते हैं। हक ये है कि तुम्हारा रब निहायत दाना और अलीम है। हकीमुन अलीमुन, हकीम हिकमत वाला और अलीम जानने वाला। हकीम का लफ्ज जो है ना वो इंसान को बहुत सुकून देता है, हकीम सिर्फ से, क्योंकि जब हम ये सोचना शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है तो दिल को एक सुकून मिल जाता है, राइट। तो बंदे को चाहिए कि इस इसम मुबारक की मार्फत हासिल करने के लिए, यानी इसकी गहराई तक पहुंचने के लिए ये सोचे कि जो अल्लाह ने किया इसमें खैर है, और सिर्फ सोचे नहीं बल्कि ज़बान से भी इस जुमले को दोहराए। इंसान परेशानियों और मुसीबतों में दूसरों पर इल्ज़ाम थोपता रहता है, हम सबका यही हाल है। कभी अपने अंडर जो काम करने वाले होते हैं उनको, या कभी किसी को। तो इस नामुबारक से जितना ज़्यादा हमारा ताल्लुक बढ़ेगा उतना ही हम हर हाल और हर परेशानी में हमें अल्लाह ताला इस सिफ्त के ज़रिए सुकून अता फरमाएगा। तो चलें आज से दुआ करते हैं कि हम सबकी ज़िंदगी में ऊंच नीच आगे पीछे चीज़ें चल रही होती हैं, तो अब हम हर दफ़ा ये कहेंगे कि अल्लाह की इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी, और अल्लाह का नाम हकीम है और उसके हर काम में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है और इसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। सो जितना ज़्यादा हम इस अंदाज में सोचेंगे, ऐसा शख्स फिर तसल्ली से परेशानी के दरमियान भी परेशानी से निकालने का रास्ता ढूंढ लेता है, राइट। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस सिफ्त की को समझने की हिकमत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए, आमीन। तो हकीम और अलीम साथ साथ हैं, वो जानता भी, अलीम को तो हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़िए। वो वहबना लहू इसहाक व याकूब, फिर हमने इब्राहिम को इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को राह रास्त दिखाई। इससे पहले नूह को भी दिखाई और उसकी नस्ल से हमने दाऊद, इस्माइल, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को हिदायत बख्शी। इसी तरह हम नेकोकारों को उनको नेकी का बदला देते हैं। उनकी औलाद से जकरिया, ईसा, यहया, ईसा और इलियास हर एक उनमें से साले था। उसी के खानदान से इस्माइल, यसी, यूनस, लूत को रास्ता दिखाया। उनमें से हर एक को हमने तमाम दुनिया वालों पर फजीलत अता की। नीज उनके आबा और दादा और उनकी औलाद, उनके भाई बंदों में से बहुतों को हमने नवाजा, उन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया और सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई की। ये अल्लाह की हिदायत है जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है रहनुमाई करता है। लेकिन अगर कहीं इन लोगों ने शिर्क किया होता तो इनका सब किया कराया गलत हो जाता। वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म और नबूवत अता फरमाई। अब अगर ये लोग इसको मानने से इनकार करते हैं तो परवाह नहीं, हमने कुछ और लोगों को ये नेमत सौंप दी है जो इससे मुनकर नहीं है। ए मोहम्मद, वही लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता हैं, उन्हीं के रास्ते पर तुम चलो। कह दो कि मैं इस तबलीग और हिदायत के काम पर तुमसे किसी उजरत का तलबगार नहीं हूँ। ये तो एक आम नसीहत है जो तमाम दुनिया वालों के लिए है। इन लोगों ने अल्लाह का बहुत गलत अंदाजा लगाया जब कहा कि अल्लाह ने किसी बशर पर कुछ नाजिल नहीं किया। इनसे पूछो फिर वो किताब जिसे मूसा लाया था वो तमाम इंसानों के लिए रोशनी और हिदायत थी जिसे तुम पारा पारा करके रखते हो, कुछ दिखाते हो, कुछ छुपाते हो, जिनके जरिए से तुमको वो इल्म दिया गया जो ना तुम्हें हासिल था ना तुम्हारे बाप दादा को। आखिर उसका नाजिल करने वाला कौन था? बस इतना कह दो कि अल्लाह, फिर उन्हें अपनी दलील बाजियों से खेलने के लिए छोड़ दो। उसी किताब की तरह ये एक किताब है जिससे हमने नाजिल किया, बहुत खैर बरकत वाली है, उस चीज की तस्दीक करती है जो इससे पहले आई थी और इसलिए नाजिल की गई कि इसके जरिए से तुम बस्तियों के इस मरकज यानी मक्का और इसके अतराफ में रहने वालों को मुतनब्बे कर दो। जो लोग आखिरत को मानते हैं वो इस किताब पर ईमान लाते हैं, उनका हाल यही है कि अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। और उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान लगाता हो या गढ़े या कहे कि मुझ पर वही आती है, यहाँ तक कि उस पर कोई वही नाजिल नहीं की गई, या जो अल्लाह की नाजिल करदा चीज के मुकाबले में कहे कि मैं भी ऐसी चीज नाजिल करके दिखाऊंगा। काश तुम जालिमों को इस हालत में देख सको जब वो सकरात मौत में डुबकियां खा रहे होते हैं और फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर कह रहे होते हैं कि लाओ निकालो अपनी जान, आज तुम्हें इन बातों की पादाश में जिल्लत का अजाब दिया जाएगा जो तुम अल्लाह पर तोहमत लगाकर नाहक बका करते थे, उसकी आयात के मुकाबले में सरकशी करते थे। और अल्लाह ताला फरमाएगा, लो अब तुम वैसे ही तन तनहा हमारे सामने हाजिर हो गए जैसे हमने तुम्हें पहली मर्तबा अकेला पैदा किया था। जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया में दिया था वो सब तुम पीछे छोड़ आए हो, और अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिशों को भी नहीं देखते जिनके मुतालिक तुम समझते थे कि तुम्हारे काम बनाने में उनका भी कुछ हिस्सा है। तुम्हारे आपस के सब राब्ते टूट गए, वो सब तुमसे गुम हो गए हैं जिनका तुम जोम रखते थे। दाने और कुट्टी को फाड़ देने वाला अल्लाह है, वही जिंदा को मुर्दा से निकालता है और वही मुर्दा को जिंदा से खारिज करता है। ये सारे काम करने वाला तो अल्लाह है, फिर तुम कहां से बह के चले जा रहे हो। आयत 96, पर्दा शब को चाक करके ही वही सुबह निकालता है, यानी रात से सुबह करता है। उसी ने रात को सुकून का वक्त बनाया, उसी ने चांद और सूरज के तुलू और गुरूब का हिसाब मुकर्रर किया। वो ये सब उस जबरदस्त कुदरत और इल्म रखने वाले के ठहराए हुए अंदाजे हैं। और वो कौन है? अल अजीज अल अलीम। अजीज के बारे में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अजीज वो जात है जिसका गलबा और शान, शौकत, कुव्वत, ताकत सब पर इतनी हावी हो कि उसको कोई आजिज ना कर सके, उसको कोई शिकस्त ना दे सके, कोई उसकी कुदरत और ताकत से कोई चीज बाहर ना हो और उसके कब्जे से कोई अपने आप को छुड़ा ना सके और उस पर कोई गलबा ना हो। राइट। अगली सिफ्त है अलीम। सही बुखारी में आता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक चिड़िया को दरिया के किनारे पानी पीते हुए देखकर मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि अल्लाह के इल्म के मुकाबले में मेरे और आपके इल्म की मिसाल इस कतरे के जैसी है जो इस चिड़िया ने दरिया से कम किया है, यानी एक कतरा पानी जो चिड़िया ने पिया है। राइट। तो ये मिसाल जो है ये भी महज समझाने के लिए, वरना मखलूक के महदूद इल्म को अल्लाह के गैर महदूद इल्म से क्या निस्बत और क्या मुकाबला
لیکن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کی گئی. تو آپ سوچیں کہہ کون رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے. حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. تو میں اور آپ تو آج کے دور کے بھی بڑے بڑے علماؤں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو بس اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم بیٹھ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. رائٹ. تو میں بھی آپ ہی کی طرح کی اسٹوڈنٹ ہوں. شاید آپ میں سے مجھ سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو بہت آگے ہوں گے اور بہت ان کے علم اور ان کے درجات بلند ہوں گے. تو اللہ ہی جانتا ہے. رائٹ. سو تکبر کس بات کا اور بڑائی کس بات کی. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہم نے جتنا بھی علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آگے بڑھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. رائٹ. اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا اور پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات اگائی پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے پھر ان پر تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں اور انگور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو. ان چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے. وہ بے جانے بوجھے اس کے بیٹے بیٹیاں تصنیف کر دیتے ہیں حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ان باتوں سے جو یہ لوگ آیت 101 بدیع السماوات والارض. وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. رائٹ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آگے پڑھیں اگلی دو آیات اور پڑھتے ہیں ایک ساتھ. یہ ہے تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ نہایت باریک بین اور خبیر ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. لطیف اور خبیر، یہاں پر مزید دو صفات ہیں. علیم دیکھیں، علیم کے لیے تو آج آپ وہ دعا یاد کریں اور ہو سکتا ہے آپ مانگتے ہوں گے لیکن اس کو پکا کیجئے اور اپنی روٹین میں لائیے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. رائٹ. اے اللہ جو علم آپ نے ہمیں سکھایا ہے اسے ہمارے لیے نفع بنا دیجئے اور ہمیں وہ کچھ سکھا دیجئے جو ہمارے لیے نفع بخشو اور ہماری علم میں اضافہ فرما دیجئے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور دوسری صفت جو ہے یہاں پر آپ کو وکیل مل رہی ہے اور وکیل کا مطلب توکل کرنا. تو عقیدہ توکل کا ذہن میں پروان چڑھانا اور دلوں پر اثر انداز ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں مومن اپنے تمام معاملات اپنے تمام حالات اللہ رب العزت کی طرف ہی چھوڑ دیتے ہیں. اسی پر پھر تو توکل کرنے لگتے ہیں. اپنے خالق پر بندہ جو ہے پھر اعتماد کرنے لگتا ہے اور اس کو کسی کا پھر محتاج نہیں ہوتا. اپنے اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے. رائٹ. اور بندے کا کام فقط اسباب اختیار کرنا ہوتا ہے. دیکھیں دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کسی کے ساتھ پرابلم ہو اور عدالت جانا پڑے تو وکیل پر اندھا اعتماد کیا جاتا ہے، لائر پر. رائٹ. اندھا اعتماد کیا جاتا ہے اور اس کو اگر کوئی مجرم ہوتا ہے تو وہ بھی کھول کے بتا دیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا تھا لیکن تم وکیل سے ریکویسٹ کرتا کہ اس کو بچائیں. تو ہمارا وکیل تو اللہ ہے. سو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس صفت کی بھی کے معاملے میں بھی ہمارے عقیدے کو مزید پختہ کرے اور ہمارے ذہنوں میں یہ پروان چڑھ جائے اور ہمارے دلوں پر اس صفت کا بھی بہت زیادہ اور گہرا اثر ہو تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں، اس کو اپنا وکیل بنائیں اور ہم کہنے والے ہوں ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اگلی صفت دیکھیں تو آخری اس میں وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.
लतीफ का लफ्ज जो है ये कुरान में 7 बार आया है, 5 बार खबीर के साथ आया है और 2 बार ये अकेला भी आया है। सो लतीफ के मायने होते हैं बारीक भी, और इसके कई तारीफें की गई हैं। इमाम खुताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल-लतीफ जल्ले जलालहू वो ज़ात है जो कि अपने बंदों के साथ अच्छा बर्ताव करे, यानी अल्लाह ताला वो ज़ात है जो अपने बंदों के साथ ऐसी मेहरबानियां करते हैं जिसको वो बंदे खुद भी नहीं जानते, हमें पता भी नहीं होता, वो हमारे साथ मेहरबानियां करते रहते हैं। और इंसान की मसलहत के कामों के लिए ऐसे ऐसे असबाब और ऐसी ऐसी जगहों से चीज़ें या असबाब मुहैया करते हैं जिनका बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क़द जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम, देखो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की रोशनियां आ गई हैं। अब जो बिनाई से काम लेगा अपना ही भला करेगा, और जो अंधा बनेगा खुद नुकसान उठाएगा। मैं तुम पर कोई पासबान नहीं हूँ। इसी तरह हम अपनी आयत को बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करते हैं, और इसलिए करते हैं कि ये लोग कहें तुम किसी से पढ़ आए हो, और जो लोग इल्म रखते हैं उन पर हम हकीकत को रोशन करते हैं। ए मोहम्मद, इस वही की पैरवी किए जाओ जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई है, क्योंकि उस एक रब के सिवा कोई और खुदा नहीं है। और इन मुश्रिकों के पीछे ना पड़ो, अगर अल्लाह की मशीयत होती तो वो खुद ऐसा बंदोबस्त कर सकता था कि ये लोग शिरक ना करते। तुमको हमने इन पर पासवा मुकर्रर नहीं किया, और ना तुम उन पर हवालेदार हो। ए ईमान वालो, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गालियाँ ना दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये शिर्क से आगे बढ़कर जहालत की बिना पर अल्लाह को गालियाँ देने लगे। हमने तो इसी तरह हर गुरोह के लिए उसके अमल को खुशनुमा बना दिया है, फिर उन्हें अपने रब ही की तरफ पलट कर आना है। उस वक्त उन्हें बताएगा कि वो क्या करते रहे हैं। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खा खा कर कहते हैं कि अगर कोई निशानी हमारे सामने आ जाए तो हम इस पर ईमान ले आएंगे। ए मोहम्मद, इनसे कहो कि निशानियाँ तो अल्लाह के पास हैं, और तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियाँ आ भी जाएं तो ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम उसी तरह उनके दिलों और निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली मर्तबा इस पर ईमान नहीं लाए थे। हम उन्हें उनकी सरकशी ही में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। कंटिन्यू करते हैं, सूरह नाम को ख़त्म करते हैं। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, अगर हम फरिश्ते भी उन पर नाजिल कर देते और मुर्दे उनसे बातें करते और दुनिया भर की चीजों को हम उनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं थे, इल्ला ये कि मशीयत इलाही यही हो कि वो ईमान लाएं। मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं, और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिनों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे पर खुश आइंद बातें धोखे और फरेब के तौर पर इल्का करते हैं। यानी हर बुरा ख्याल जो होता है वो शैतान की तरफ से होता है। अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वो ऐसा ना करे तो वो कभी ना करते। बस तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो कि उनके अपनी इफ्तरा पर्दाजियां करते रहें। ये सब कुछ हम उन्हें इसलिए करने दे रहे हैं कि ये जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हों और वो इससे राजी हो जाएं और उन बुराइयों का इक्तिसाब करें जिनका इक्तिसाब वो करना चाहते हैं। फिर जब ये हाल है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं, हालांकि उसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल कर दी है, और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई है, लिहाजा तुम शक करने वालों में ना हो। फिर आगे जो है आपकी सिफत आएगी इस आयत में, इंशाल्लाह इसको देखते हैं। आयत 115, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, कोई उसके फरामीन को तब्दील करने वाला नहीं है। वो सब कुछ सुनता और जानता है, कोई उसकी बात को तब्दील नहीं कर सकता। यहाँ पर अल्लाह ताला की सिफ्त समी और अलीम आई है। समी के मायने एक होते हैं, मुजीब के मायने में भी आता है। मुजीब यानी कबूल करने वाला। जैसे हम नमाज में रुकू से उठते वक्त क्या कहते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, यानी जिसने अल्लाह की तारीफ बयान की, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया। और दूसरी सिफ्त अलीम आई है, और अलीम का लफ्ज जो है ये कुरान पाक में 157 टाइम आया है। ठीक है,
کبھی حکیم کے ساتھ، کبھی سمیع کے ساتھ، کبھی صدور کے ساتھ. اور اے محمد اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا بچا ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. وہ لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں اور اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے. یعنی یہاں سے مراد موت نہیں ہے بلکہ جہالت ہے اور بے شعوری جو ہے. لیکن جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، قرآن کا جب علم آتا ہے انسان کے پاس تو ظاہر ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے، گویا کہ وہ زندہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ لوگوں کے درمیان زندگی کے راستے طے کرتا ہے. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنسے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح سے لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں. پس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ تعالی ہمارے بھی سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں. آمین ثم آمین. کھلا رکھیں. اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس بات سے. آمین. اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اسی طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان کے دلوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. آیت 128. جس روز اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کرے گا کہ اے گروہ جن تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے. یعنی مس یوز جو کیا جاتا ہے نا، جادو ٹونا اور اس طرح کے جو کام کیے جاتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تم نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. رائٹ. ان ربک حکیم علیم. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں اور حکیم جو ہے علیم کے ساتھ آیا. حکیم یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق میں اور اس کے ہر احکام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے
پیدا کیا ہے، اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، کہ اللہ تعالیٰ کی ہر احکام میں، ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 94 ٹائمز جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے. اور دوسری صفت جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ ہے علیم. علیم یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ اس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، خواہ وہ عالم، دنیا کے عالم میں ہو، آسمانوں کے عالم میں ہو، زمین کے عالم میں ہو، ہر چھوٹی بڑی چھپی ظاہری تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے علم رکھتے ہیں. 130 سے دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تمہیں میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈالے رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہیں تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں گے. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے اور تمہارا اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو جن کو وہ چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اے محمد کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، بزعم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے. یعنی وہ جو بھی قربانیاں یا جو کچھ بھی کرتے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے نکالتے اور کچھ شریکوں کے لیے نکالتے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی چیز کم پڑ جاتی شریکوں کے اس میں تو وہ اللہ کے حصے میں سے نکال کے ادھر ڈال دیا کرتے. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بتوں کے پیچھے لوگ اپنی اولادوں کو بھی قتل کرتے رہے ہیں تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کرے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دے. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، البتہ انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں. کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں گے. حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے. ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا. آیت 139 اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. اب آپ دیکھیں یہاں حکیم جو ہے پھر دوبارہ آیا ہے علیم کے ساتھ. اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا، قانون بنا لیا تھا، اسے دین کی شکل دے دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات واضح کر رہے ہیں کہ وہ حکیم ہے، کیونکہ شرعی احکامات جو ہوتے ہیں نا وہ بھی حکمت پر مبنی ہے، خواہ وہ عبادت ہو یا معاملات ہو یا اخلاقیات ہو یا وراثت ہو یا حلال اور حرام کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت آزمائش، مصیبت، تکلیف اور بیماری میں بھی چھپی ہوئی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے اور ہمیں اس بات کا یقین آئے کہ ہر بات کے پیچھے جو ہے وہ حکمت ہوتی ہے. اور جب ہم صفت علیم کو دیکھیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کا علم تو اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کو پتہ چلتا بعض اوقات کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے، رائٹ؟
یا اس کے جسم پہ کوئی چونٹی جو ہے وہ رینگ رہی ہے، اس کے لباس پر چل رہی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا. اور مجھے اس بات کا کل ہی احساس ہوا کہ میرے کپڑے پہ ایک چونٹی جو ہے وہ چل رہی تھی، اور میری جو بلی ہے وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بار بار اس کو جو نا ظاہر ٹیپ کر رہی تھی. تو تب مجھے خیال آیا کہ دیکھو انسان تو اتنا لا علم ہے، ورنہ کون اپنے جسم پہ اپنے کپڑے پہ چوٹی کو چلنے دے گا، ہے نا. فوراً ہی ظاہر ہے میں نے انفیکٹ میں نے اس وقت بھی ریئلائز نہیں کیا، میں سمجھی یہ کوئی کھیل کر رہی ہے. میں نے تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز کیا جب مجھے چوٹی جو ہے کہیں اور پر نظر آئی. میں کہا او اچھا وہ چوٹی تھی. تب میں نے ریئلائز کیا کہ سبحان اللہ ہم اتنے لا علم ہے، ہمارا تو علم اتنا بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جو زمین اور آسمان کی ہر چیز سے اور انسان کے سینے کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. قد خسر الذین قتلوا، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھہرایا. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوئے، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کرے جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. پھر وہی جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے. اے محمد ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں گے. ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے ہیں. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آتی ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا خون بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز کھا لے ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے. فإن ربک غفور الرحیم، کہ تمہارا رب جو ہے درگزر سے کام لینے والا اور رحم کرنے والا. یہ 2 صفات اور جو ہیں یہاں پر آئیں. پیچھے دیکھیں سب حلال حرام کا ذکر کر کے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا جو کہ پیچھے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے. سورہ بقرہ آیت 73 میں بھی پڑھا ہے آپ نے، مائدہ آیت 3 میں بھی پڑھا ہے، اور آگے سورہ نحل آیت 115 میں بھی آئے گا کہ اگر بحالات مجبوری یعنی کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں اور انسان کا حال بہت ہی برا ہو رہا ہے تو اس میں وہ اتنا کھا سکتا ہے کہ ذرا اپنے آپ کو سٹیبل کر سکے، اور وہ بھی شوق اور رغبت سے نہیں کھائے گا بلکہ ایک کراہیت کی کیفیت اس کے اندر ہونی چاہیے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی حرام چیز کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے؟ غفور ہے اور رحیم ہے. رائٹ. اور میں جب بھی یہ پڑھ رہی ہوں کہ غفور الرحیم ساتھ ساتھ آتا ہے تو آپ دیکھیں کہیں بھی ہمیں ایک جگہ پہ نہیں نظر آ رہا کہ اینڈ جو ہے وہ ایک ہی کسی صفت پہ اللہ کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی 2 صفات جو ہیں ساتھ ساتھ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو بندے کو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جیسے روٹین لائف میں اگر اس کو چیک کریں کہ ہمیں کسی کو کوئی بات کہنی ہوتی ہے، گھر سے آپ باہر جا رہے ہو تو آپ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں اگر وہ اکیلے ہیں گھر پہ، کیا کہتے ہیں؟ بار بار بولتے ہیں نا، دیکھو دروازہ نہیں کھولنا، کوئی آئے تو بس ونڈو سے جھانک لینا، دروازہ مت کھولنا. اس طرح کی ایک ہی بات کو ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ احساس دلانا اور یقین دلانا ہے نا، تاکہ بات جو ہے پکی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بار بار اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ اگر تم غلطی سے کوئی کام کر دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، یا اگر تمہیں جان بوجھ کے بھی اگر کیا یا بعد میں تمہیں توبہ کی تو بھی وہ کیا ہے؟ غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. آگے دیکھیں
اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخون والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، جو بڑے بڑے ناخون ہوتے ہیں نا ان کی طرف اشارہ، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ کتنی سخت شریعت تھی ان کی کہ ان کے لیے چربی جو ہے وہ حرام تھی، اور ہمارے یہاں تو چربی شوق سے کھائی جاتی ہے، رائٹ؟ اور ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو گے؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو، رائٹ؟ اکثر لوگ ہمارے یہاں بھی ایسی باتیں کرتے نا، تو ان کو اتنا بھی جملہ ہم کہہ دینا تو کافی ہے کہ نہیں آپ صرف گمان پہ سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا گمان ہے، رائٹ؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جانا، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں ان کی ہدایت یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائیں۔ اور 7 کتنے تقریباً یہ آپ کو 7 پوائنٹ 10 ہدایات ہیں یہاں پہ۔ 7ویں کیا ہے؟ اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پہ ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اور 9 ہے کہ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے جن باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت پکڑو۔ نیز یہ لاسٹ ہے آپ کی، اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستے پر نہ چلو، اور وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایات جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہیں، شاید کہ تم کجروی سے بچ سکو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مشرکوں کی بات ہو رہی نا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تو تمہارے پاس آ گئی، مکہ کے جو مشرکین تھے، رائٹ؟ اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راسترو ثابت ہوتے۔ یعنی جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم یہ یہود و نصارہ جو ہیں ان سے زیادہ اچھے اور نیک ہوتے، ہمارے پاس تو کبھی کتاب ہی نہیں آئی۔ اور ہم بھی زندگی میں کبھی ایسے معاملات کرتے ہیں نا، جب کبھی کوئی بات ہو جائے، کسی کو دیکھ کے کہ میرے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو میں نہیں ایسے کرتی، تو ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں صرف اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض ساری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے محمد ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو
टुकड़े टुकड़े कर दिया, ग्रो ग्रो बन गए, यकीनन उनसे तुम्हारा कुछ वास्ता नहीं, उनका मामला तो अल्लाह के सुपुर्द है। वही इनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। जो अल्लाह के हजूर नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना अजर है, और जो बदी लेकर आएगा उसको उतना ही बदला दिया जाएगा जितना उसने कसूर किया होगा, और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अब आप देखें अल्लाह ताला की नवाजिश के वो नेकी पर 10 गुना देता है और गुनाह पर 1 ही गुना। ए मोहम्मद कहो, मेरे रब ने बिलयकीन मुझे सीधा रास्ता दिखाया है, बिल्कुल ठीक दीन जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, इब्राहिम का तरीका जिससे यकसू होकर उसने इख्तियार किया, और वो मुशरिकों में से नहीं थे। कहो मेरी नमाज, मेरा मरासम अबूद, मेरा जीना और मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं। और यकीनन हम सब भी इस बात का इकरार करते हैं। उसी का मुझे हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले सर अताअत झुकाने वालों में हूँ। कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं? हालांकि वही हर चीज का रब है। हर शख्स जो कुछ कमाता है उसके जिम्मेदार वो खुद है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, उस वक्त वो तुम्हारे इख्तलाफ की हकीकत तुम पर खोल देगा। वही है जिसने तुमको जमीन का खलीफा बनाया, तुम में से बाज को बाज के मुकाबले में ज्यादा बुलंद दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा रब सजा देने में भी बहुत तेज है और बहुत दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। देखिए यहाँ भी सरीउल इक़ाब के साथ भी आया है और गफूरुर रहीम भी आया है, यानी इंसान को इस बात की उम्मीद दिलाई गई है कि उसको उसकी मग़फ़िरत भी की जाएगी और उस पर रहम भी किया जाएगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरतुल अनाम जो है आपकी मुकम्मल हुई, ये अल्लाह का करम एहसान, और इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। अच्छा जनाब, आज की जो सिफात है उन्हीं सिफात के साथ अल्लाह से हम अपनी दुआ की इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाह। या गफूर, या अजीज, या रहीम, या अल्लाम, या अलीम, या हलीम, या हकीम, या राज़िक, या कदीर, या समी, या रब्बुल आलमीन, या खबीर, या वकील, या लतीफ, या अब्सार, या रहमान, या रहीम, या गफूर रहीम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हम सब तेरे आगे हाथ फैला के दुआ मांगते हैं कि हमारी इस कमज़ोर सी कोशिश को कबूल फरमा लीजिए। या रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में से कबूल फरमा लीजिए। इसमें जो गलती और कभी पेशी रह गई हो आज की मजलिस में, हम में से किसी से भी कोई भी, हर सुनने वाले की कोई भी गलती है, या अल्लाह उसे माफ़ फरमा दीजिए। कोई कोताही, कोई इग्नोरेंस है तो ए अल्लाह उसे दरगुजर फरमा, उसे माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी गलतियों पे नज़र ना रखना, अपनी रहमत पर नजर रखना। या अल्लाह तू अजीज है, तू गालिब है, तू हमारे गुनाहों को पकड़ सकता है जब चाहे, लेकिन तेरी कोई ना कोई हिकमत होती है जिससे तू हमें माफ कर देता है, दरगुजर कर देता है और हमें बार बार मौका देता है। या अल्लाह हम सब सदक दिल से जानते हैं तो कि तू खबीर है। या रब्बुल इज़्ज़त हम सब जानते हैं कि तू अल्लामुल ग़ुयूब है, तू गैब को जानने वाला है। ए अल्लाह हम सबको मालूम है कि तू कादिर है, तू समी है, तू बसीर है, तू देखने वाला है। ए रब्बुल इज़्ज़त हम सब तेरी गफूर की सिफ्त, तेरे रहीम की सिफ्त पर तुझे वास्ता देते हैं कि तू हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारे तमाम जिंदगी के मसाइल का वकील बन जाए। रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानियाँ फरमा, बुरे कामों से हमें बचा, हिदायत के रास्ते पर चला, रियाकारी से बचा। ए अल्लाह हमारे कामों में, हमारे इल्म में, हमारे अमल में बरकत अता फरमा। इस कुरान को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमा। इसी में दिल को डुबो दे अल्लाह, इसी में दिल को लगा दे हमारे। ए अल्लाह दुनिया से और दुनिया वालों से हमें बेनियाज कर दे। ए अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। हर सुनने वाले की जो जो जायज़ दुआएं हैं अल्लाह उसे कबूल फरमा। हर सुनने वाले की कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी है या रब्बुल इज़्ज़त उनकी और हम सब की परेशानियों को, तकलीफ को दूर फरमा। ए रब्बुल इज़्ज़त रहम करने वाला है, करम करने वाला है, अपनी रहमतें हम पर नाज़िल फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह कल कोशिश करेंगे 1.5 खत्म करेंगे।